بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، آج لاہور میں پھر سے بارش ہو رہی ہے. موسم بڑا خوبصورت ہے، بڑا دلکش موسم ہے، مگر میں وہی کہوں گی کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو خاص خیال رکھیے گا کہ کسی کے کپڑوں پہ چیٹے مارتے ہوئے آپ اپنی گاڑی کو لے کے ایسے گزر نہ جائیں، یا کوئی بائک والا جو ہے وہ کسی ریڈی والے کے اوپر چھیٹا مارتے ہوئے گزر نہ جائے. تو اپنے جگہ پہ نا ہر ایک کا خیال رکھے گا، کیونکہ دیکھیں جو بائک والے ہوتے ہیں نا، بائک والوں کے پیچھے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دم چی، پتہ ہے نا اس کے بارے میں؟ خدا کے لیے اس کو لگوا لیجئے. سب کی ٹوٹی بھی ہوتی ہیں تو ان کے جو ٹائر ہیں وہ پیچھے سے کیچڑ اڑاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو پلیز یہ لگوا لیجئے. یہ 10-20 روپے کی ہے، اتنی کو مہنگی ہے، 10-20 روپے پلیز آپ مجھ سے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے ناظرین جس کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز چل رہی ہے ٹرینڈنگ میں، اور ٹرینڈنگ میں چیز ہے ڈھینچو. اسلام آباد اور لاہور کے بیچ میں جو ہے نا مقابلہ چل رہا ہے، سخت مقابلہ ہے. پہلے لاہور جو تھا وہ اکیلا لڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ لڑنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور لڑائی کے لیے آپ کو پتہ ہے سامنے کسی پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد بھی. اب ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، لاہور اور اسلام آباد کی شدید لڑائی ہو رہی ہے اور شدید مقابلہ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم گدھے کے گوشت کو کھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پاس سے یہ جو تھا اعزاز چھین کر ابھی جو ہے اسلام آباد والوں نے لے لیا ہے، جس پہ ہم کو اتنے خوش نہیں ہیں کیونکہ ہماری ٹینشن چھین لی ہے. تو اب اسلام آباد والے بھی جو ہے نا وہاں پر، یہاں پر تو چلو کسی ریسٹورنٹ میں گدھے کا گوشت پکڑا، وہاں پہ تو زندہ گدھے پکڑے گئے ہیں، وہاں پہ تو زندہ گدھے ذبح ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا من گدھوں کا گوشت، اور وہاں پہ بندھے ہوئے بھی گدھے تھے، پتہ نہیں کہاں 50 گدھے جو تھے وہ بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ملے ہیں، وہ بھی برآمد ہوئے ہیں. تو آج ناظرین ہم نے یہ سوچا کہ ٹاپک بھی ہم اس حوالے سے رکھیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کہیں گدھے کا گوشت تو نہیں کھا رہا. تو جو گدھے کا گوشت ہے وہ بیف سے ملتا جلتا ہوتا ہے، سوری چوڑیاں بھی دکھائی ہیں میں نے ذرا، ہے نا؟ اوکے. تو یا پھر وہ مٹن سے ملتا جلتا ہوتا ہے. کس سے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں چکن کے ساتھ تو بالکل بھی میچ نہیں کر سکتے. اتنا تو کوئی اگر نہیں سمجھ سکتا نا کہ یہ مرغی کا گوشت ہے تو پھر تو وہ اصل میں خود گدھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے گدھے کی گوشت کی پہچان کرنی ہے، انسانوں میں گدھا نہیں ڈھونڈنا. تو اب دیکھیں نا، ہم نہاری کھانے گئے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہم یہ جو لال بوٹی کھا رہے ہیں یہ گدھے کی بوٹی تو نہیں ہے، اور ہم خاص کہہ کے ڈلوا رہے ہیں کہ بھائی نہاری میں لال بوٹی ڈال دو. تمہیں پتہ ہے نا میں کیسی بوٹی کھاتا ہوں، وہ جا کے گدھے کے گوشت کی بوٹی ڈال رہا ہے، پاوے ہمیں کیا پتہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پہچان ہمیں کس طریقے سے ہوں گی، ہے نا؟ تو ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جو بڑے دبنگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، آتے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں جو کیا کہتے ہیں عاصم جاوید صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے. آج ہم نے ان کو خاص مدعو کیا ہے. آج ہم گدھے کے اوپر بات، مطلب گدھے کے گوشت کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور ان گدھوں کو بھی چھیڑیں گے جو یہ کام کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. کیسی طبیعت ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہے نا سر؟ اچھا آپ بتائیں، آپ کا اسلام آباد آنے جانا ہوتا تھا؟ جی بالکل ہوتا ہے. کس سلسلے میں؟ سم ٹائمز کچھ میٹنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسلام آباد جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا راولپنڈی میں جو ہے وہ آفس ہے، وہاں پہ بھی ہم ڈویژن کی میٹنگز کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اسلام آباد. تو کبھی کھانا پینا، لنچ ڈنر باہر کوئی کیا؟ جی بالکل ہوتا ہے. تو اب بعد میں کوئی پچھتا رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں کہ جن ریسٹورنٹس میں نے کھایا تھا ادھر ہی جا کے پہلے ریٹ کروں کہ وہاں پہ تو کوئی نہیں ایسا سسٹم تھا، میں نے گوشت ٹھیک کھایا ہے؟ اچھا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی اس طرح سے بھی پہچان ہو سکتی ہے کہ کبھی اگر ہم گدھے کا گوشت کھا لی غلطی سے، اب جیسے گوشت کی پہچانے اور کھا لیا، اب ہم ٹینشن میں کہ اس ریسٹورنٹ سے پکڑا گیا تھا، ادھر سے تھا، یہ ایسی وہمی ہے. تو مجھے لگتا ہے کھانے کے بعد نا بندہ ایسے ایسے کرے گا، یا تو ایسے بھی کر سکتا ہے، یا پھر ڈھینچو کوئی تو بات کر. جیسے بندہ جب ڈکار لیتا ہے تو ایک دم سے ڈکار ٹائم پہ کہے گا ڈھینچوں، کچھ تو ہوگا سسٹم، کوئی تو نکلے گا. تو کبھی کسی بندے کو ایسے کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا میں یہ بڑا جو ہے نا ایک طرح سے ٹرینڈ میں ہے یہ ساری بات. میں 2-3 باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی سے اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں ہماری جو آفس ہے ان سے اس بات کی تحقیق کی ہے. اصل میں جو یہ سلاٹر ہاؤس تھا گدھوں والا،
یہ غیر ملکیوں کا تھا اور ان کے نزدیک یہ حلال اینیمل ہے اور یہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا. یہ پاکستان کے اندر وہ کچھ اپنی کنزمپشن کے لیے رکھ لیتے تھے, باقی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا. ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے تمام جو اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے ہوٹلز تھے ان کے کچنز کو جا کے دیکھا, وہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں ہوں اور میں نے بڑی ایکسٹینسیولی میٹ کے حوالے سے, میٹ سیفٹی کے حوالے سے ہماری کیمپینز چلتی ہیں. سی ایم صاحبہ کی بھی میٹ سیفٹی کے اوپر بڑی سخت قسم کی ہدایات ہیں اور ہم بڑا روٹین سے جتنی بھی ہماری ٹولنٹن مارکیٹ ہے, اس کے علاوہ بکر منڈی والی مارکیٹ ہے, اس کے علاوہ مغل پورہ والی مارکیٹ ہے لاہور میں, سمن آباد والی جو مارکیٹ ہے, ان تمام جو گوشت کی مارکیٹس, لاہور کا تذکرہ کر رہا ہوں, باقی بھی جو ڈسٹرکس ہیں ان کے اندر جو گوشت کی مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہماری ٹیمز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور روٹین سے ان کے انسپیکشنز کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم پچھلے 1 سال جو مالی سال ابھی گزرا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تقریباً 20 ملین کلو گرام سے زیادہ گوشت کو چیک کیا ہے. 20 ملین کلو گرام سے زیادہ گوشت کو چیک کیا اور اس میں سے تقریباً 6,86,000 کے کلو گرام کے قریب جو مضر صحت گوشت تھا اس کو تلف کیا. اب کہیں پہ ہمیں گدے کے گوشت کا جو ہے وہ واقعہ ملا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدے کا ایک گدا لینے جائیں, گدا تقریباً 5 لاکھ کے قریب آپ کو ملے گا. 5 لاکھ روپیز پاکستانی کا گدا ہے, جبکہ جو حلال اینیمل ہے یعنی کہ بچھڑا یا بچھڑا یا جو ہے نا بفلو کا بچہ جو ہوتا ہے, کٹا جسے عام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تقریباً جو ہے وہ آپ کو 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی رینج میں مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو وہ ٹیکنیکلی کوئی بندہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ 1.5 لاکھ کے یا 1.25 لاکھ کے اینیمل کی بجائے 5 لاکھ کا اینیمل جو ہے وہ ذبح کر کے اس کو دوسروں کو کھلائے. مگر کوئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو مرنے والے بوڑھے گدھے کسی کام سے مطلب اب فارغ, کوئی کیونکہ ان سے کام کروا کے ریڑیاں چلانے کے بعد یہ جو گدھے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں, تو یہ وہ والے گدھے بھی تو ہو سکتے ہیں نا جن کی کوئی قیمتی بازار میں 2 ٹکے کی بھی نہ ہو. میں عرض کرتا ہوں, یہ جو گدھا ہوتا ہے نا بیسیکلی جو کچھ غیر ملکی لوگ ہیں جو کہ اس کو پسند کرتے ہیں اس وجہ سے, ایک تو اس کی یہ میڈیسنل پروڈکٹس میں یوز ہوتا ہے. ہاں, میک اپ کے بہت سے ان کی جو سکن ہے, چائنا میں خصوصی طور پہ ایک میڈیسنل پروڈکٹ ہے, اس کو AGEO کہتے ہیں, AGEO. تو اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کی جو کھال ہوتی ہے یہ مختلف جو ہے وہ کاسمیٹکس کے اندر استعمال کی جاتی ہے. کیونکہ ریسرچ کنفرم ہے. لیکن ہم نے جو گدے کی کھال کو پاکستان کے اندر کہیں پہ پروسیس ہوتے نہیں دیکھا. ہم نے خود یہ بادامی باغ والی سائڈ پہ چمڑا منڈی ہے وہاں پہ بھی جا کے دیکھا ہے, وہاں پہ کبھی بھی پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ جو کھالوں کی ہے یہ چمڑا منڈی والی مارکیٹ ہے. اچھا, اب آپ اسلام آباد کے لیے بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو لاہور والا کیس پکڑا گیا تھا یہ بھی تو گدھے کے گوشت کا تھا نا میڈم؟ پچھلے کم از کم 2 سال پہلے کی بات ہے. یہ شروع میں دیکھیں ایک عرف عام میں باتیں چل پڑتی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم پہلے یہ پورا ٹرینڈ میں تھا کہ آپ تو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. میرے تو سن لیجئے, نہیں آپ یہ بات نہ کریں, آپ ماننے سے نہیں انکار کریں گے, یہ بات غلط ہو جائے گی. دیکھیں میں لڑائی کر لوں گی آپ سے. مانے تو سے آپ کے آنے سے پہلے ہی گدھے کا گوشت پکڑا گیا تھا, ہم لاہوری بڑا فخر محسوس کرتے تھے. میرے ایسا نہیں ہے, میری سن لیجئے, میری کائنڈلی سن لیجئے. دیکھیں عرف عام کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ غلط ٹرینڈ چل پڑتا ہے. جیسے کچھ ٹائم پہلے یہ چل رہا تھا کہ جو تربوز ہوتا ہے اس کے اندر اس کو انجیکشن لگا کے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. وہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے, بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ 1 لاکھ کا اگر آپ کو حلال اینیمل مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اگینسٹ 5 لاکھ کا جو ہے نان حلال یا حرام اینیمل مل رہا ہے, تو لوگ پھر حلال کی طرف ہی لیں گے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس حلال اینیمل کو وہ ذبح کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو یا لاغر ہو, یہ ہو سکتا ہے. یہ ایسے انسٹنس ہوتے ہیں اور جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اتنی انسپیکشنز بھی ہیں اور 204 FIRs ہیں پچھلے مالی سال کے اندر. تو لیکن ہم نے گدھے کا گوشت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس وجہ سے سب کو میں آپ کے پروگرامز کے توسط سے گزارش کروں گا کہ پینک کرنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں بڑی
جو ہے وہ تسلی سے اور تحقیق سے میں پورا اس کو جو ہے نا تمام ڈسٹرکٹس میں میٹنگ کر کے سب سے میں نے باری باری اس حوالے سے پوچھا، اسلام آباد والوں سے پوچھا، اس کے علاوہ اپنی جو پنڈی والی ٹیم ہے انہیں کہا کہ اسلام آباد کے تمام جو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ہے ان کے ساتھ مل کے تمام ارد گرد کے جو ہوٹلز ہیں ان کے کچنز کو دیکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بالکل تسلی رکھیں کہ الحمدللہ گدے کا گوشت جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور جو اور سوال ہمارے دل میں ہیں، عوام کے دل میں، وہ سب پوچھیں گے ہم آپ سے۔ ٹھیک ہے بریک۔ اوکے جی، ویلکم بیک۔ اچھا، لاہور میں جون سی ہے جو ٹولنٹن مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جون سا نا یہ جو گوشت وغیرہ ہے سارا کا سارا ہر قسم کا وہاں پہ فروخت ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، کبھی آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسے چھپ چھپا کے، کوئی برقع پہن کے کبھی کچھ چھاپے مارے؟ میڈم اس میں ہم نے سرپرائز وزٹ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری 3 ٹیمز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، ہم راؤنڈ دا کلاک ٹولنٹن مارکیٹ کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹولنٹن مارکیٹ بیسیکلی جو ہے نا وہ چکن میٹ کی مارکیٹ ہے، جس میں لائیو چکن برڈ آتے ہیں، اس کے بعد لوگ وہاں پہ پرچیز بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مطلب وہاں پہ شاپس ہیں جہاں پہ لوگ اس کو سلاٹر کر کے تو پھر پوری سمجھ لیں کہ لاہور کا 60 to 70% جو گوشت ہے وہ ٹولنٹن مارکیٹ سے ہی مطلب مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے۔ تو ہم ریگولرلی، میں خود بھی جو ہے نا ریگولرلی ٹولنٹن مارکیٹ کو وزٹ کرتا رہتا ہوں، اور آف لیٹ جو ہے سی ایم پنجاب صاحبہ نے اس کو ریویمپ کروایا ہے، جو کہ ابھی پرانی مارکیٹ جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے، اچھی خوبصورت مارکیٹ بن چکی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ابھی نا سلاٹر ہاؤس بھی ایک جو ہے وہ ایڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ جو فوڈ سیفٹی اور ہائیجین کے تمام پروٹوکولز ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ ہم نے چھپ کے راتوں کو بھی ٹولنٹن مارکیٹ کو دیکھا ہے، کافی ایشوز تھے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جس ایک ایکسپائرڈ برڈ ہوتا ہے اس کو بھی لوگ ذبح کر کے، یا ایک قریب المرگ یا جو بیماری زدہ جو برڈ ہوتا تھا اس کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے یہ کسی مرے ہوئے جانور کا ہے؟ مطلب ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، آپ اس کو کیسے پتہ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ کوشش کریں کہ اپنے سامنے جو ہے چکن کو اپنے سامنے ذبح کروائیں، اس کا وزن کم از کم 1.5 kg ہونا چاہیے، 1.5 سے لے کر 2.2 2.5 تک جو ہے یہ تمام ہیلدی برڈ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی مطلب اس کی آنکھوں سے پانی نہیں بہہ رہا ہو، اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان وغیرہ بیماری کا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ٹانگیں جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، ایک چیز۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے جو چکن میٹ ہے اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ پنک ہوتا ہے، اگر وہ ریڈش ہے یا اس میں کہیں پہ بلیکش وغیرہ کہیں پہ آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ گوشت صحیح نہیں ہے۔ ہوتا کہ جب آپ ایک کسی بھی جانور کو سلاٹر کرتے ہیں، بے شک وہ چکن ہے، وہ بیف ہے، وہ مٹن ہے، جب آپ اس کو سلاٹر کرتے ہیں تو اس کی جو رگیں ہوتی ہیں اس کے اندر سے خون جو ہے وہ بہتا ہے، اس کا بہنا ضروری ہے۔ چکن جو ہے نا وہ پکانے کے بعد اندر ریڈ سا کچھ رہ جاتا ہے، لیگ پیس کے اندر ایک ریڈ سی ایک لائن کالی سی ہو جاتی ہے پھر بعد میں پکانے کے بعد، تو وہ نارمل ہے کیا؟ نہیں، وہ نارمل ہے، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ کہیں پہ ٹریول کر رہا ہو تو شاید اس کو کہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ زخم ٹائپ آ گیا ہو، لیکن گوشت کی پہچان بیسیکلی یہی ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے نا جب اینیمل کو ذبح کرتے ہیں، سلاٹر کرتے ہیں، تو خون اس کی رگوں سے جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ اگر وہ بہہ گیا ہے تو اس کا کلر بھی نارمل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ہے نا وہ ایکسپائرڈ اینیمل نہیں تھا۔ تو برڈ میں بھی یہی ہے، چکن برڈ میں بھی یہی ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ پنک ہونا چاہیے، اگر وہ ریڈ ہے تو آپ اس کو نہ لیں، ریڈ اگر چکن ہے تو اس کو آپ نہیں لیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایکسپائرڈ برڈ کو ہی جو ہے نا وہ ذبح کر لیا ہو۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ تمام ناظرین جو ہے وہ ضرور خیال رکھیں۔ ہم مزید یہ کہ جتنی بھی گوشت کی مارکیٹس ہیں ان کے اندر ایک انتہائی ضروری ہدایات جو ہے وہ چسپاں کروا رہے ہیں، وہ ہدایات جو ہیں وہ جو گوشت کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ہیں کہ اس نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور گاہک حضرات جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی ہیں کہ انہوں نے کس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، تاکہ یہ ایک اویئرنیس ہے۔ اچھا، ابھی تو کہیں گدھے کا گوشت نہیں مل رہا مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، مگر اگر خدا نخواستہ اگر ہو کہیں سے لے رہے ہو
یا کھا رہے ہوں تو کوئی پہچان ہے کہ گدھے اور بیف کے گوشت کے اندر کوئی ایسی اسمیل، اس کا کوئی بوٹی، اس کا کوئی ریشہ، اس کا کوئی سخت ہے، نرم ہے، ذائقے میں کوئی ایسی چیز کوئی پتہ لگ سکتا ہے؟ اب میں مطلب آپ سے پوچھوں، آپ نے بھی نہیں کھایا، ظاہر سی بات ہے، مگر کوئی کیا ٹیسٹ کیا ہوگا کوئی پکڑ کیا کس طرح ہوگی؟ دیکھیے ٹیکنیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو گدھے کا گوشت ہوتا ہے دیٹ از اے کائنڈ آف کہ مٹن اور بیف کے وہ درمیان میں ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو مٹن ہے نا، بیسیکلی اس کا کلر مٹن اور بیف اس کا کلر ہوتا ہے ریڈ، اس وجہ سے اس کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے. گدھے کا گوشت جو ہے اتنا ریڈ نہیں ہوتا، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنک اور ریڈ کے درمیان میں اس کا کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے جو مٹن اور بیف کے ریشے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، گدھے کے گوشت کے ریشے اتنے سخت نہیں ہوتے. یہ چند ایک فرق جو ہے وہ میں ادروائز بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مارکیٹ میں ہم نے بہت سروے کرتے رہتے ہیں، بہت کچنز کو دیکھتے ہیں، میٹ کی مارکیٹس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ سلاٹر ہاؤسز ہیں. آپ لوگ لاہور میں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ آپ لوگ واقعی بڑا سختی سے، بڑے اچھے اصولوں سے، بڑی ایک پوری آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جا کے نا سروے کرتی ہے، پکڑتی ہے. اور آپ لوگوں کے بارے میں ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ ایک کال پہ جو ہے نا جاتے ہیں اور فوراً اپنی ٹیم کو سروے کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کو ایکشن لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کمپلینٹس جو ہے وہ روٹین سے آتی ہیں. اس کے علاوہ ہم ابھی جو ہے اپنی جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں اے آئی بیسڈ جو ہے وہ کمپلینٹس کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں کہ آپ چیٹ باٹ کے ذریعے سے بھی اپنی وائس نوٹ میں اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں، ریٹن میں کمپلینٹ اس کے اوپر جو ہے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل مطلب مینز ہیں ان کا پراپر استعمال کرتے ہوئے کمپلینٹس کو ایڈریس کیا جائے. تو جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اتنی ایکسٹینسو ہماری جو ہے وہ کیمپین چل رہی ہے اور مزید ہم اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. سلاٹر ہاؤسز کی ری ماڈلنگ کے لیے ہماری ڈرافٹ اسمبلی تیار ہے، جو قوانین میں امینڈمنٹس ہونے والی ہیں اس کے اوپر سارا جو ہے وہ گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے. اسمبلی ہم نے کیبنٹ کے لیے انیشیٹ کر دی ہے، وہ انشاءاللہ اٹ ول ٹیک ٹائم مے بی 1 odd month. تو اس سے ہم جو سلاٹر ہاؤسز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے وہ بنوائیں گے تاکہ ایک جانور جس نے ذبح ہونے کے لیے آنا ہے وہ اس کا پہلے اینٹی مارٹم ہو، اس کی صحت کو دیکھا جائے، اس کے بعد اس کو جب سلاٹر کیا جائے اس کا پھر دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس کو ٹرانسپورٹیشن سے لے کر کسٹمر کی جو پلیٹ ہے ان تمام پوری کی پوری جو چین ہے میٹ کی اس کے ہر اینڈ کے اوپر اس کی میٹ سیفٹی کا اور اس کی ہائیجین اور پروٹوکولز کا خیال رکھا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے اچھی طریقے سے رہنمائی کی. تو ناظرین یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو یہ خبر تھی کہ جس میں گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہے اور باقی جتنے اسلام آباد کے ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر گدھے کا گوشت سپلائی کیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کس کس نے گدھے کا گوشت کھایا. ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی لوگ ایسے کام کر رہے ہوں. تفتیش سے تو یہ جو سچویشن جو پکڑ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ گوشت جو ہے یہ باہر جاتا تھا، یہ یہاں پاکستان میں کہیں پہ بھی سپلائی نہیں ہوتا تھا. یہ کچھ باہر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے گوشت جاتا تھا جو لوگ کھاتے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ادھر نہیں تھا. ہاں مگر یہ گوشت جو کٹ رہا تھا، یہ جو بن رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی پرمیشن نہیں تھی گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے، اللیگل تھا، اس کی وجہ سے یہ پکڑا گیا. اور اللیگل کام کی تو پکڑ ہونی چاہیے. اور اللیگل والے کام جو ہوتے ہیں، ابھی تو ویسے کسی کو اسلام آباد والوں کو کہیں پہ کسی کو یا لاہور میں کہیں کسی کو نہیں بھیجا کہ نہیں کھلایا، مگر اس کے باوجود جب یہ اللیگل کام ہو سکتا تو کسی کو کھلانے کا بھی اللیگل ہو سکتا تھا. اچھا ہوا پکڑا. ٹیک اے بریک. اچھا جی ناظرین، ابھی جس کانٹینٹ پہ بات کرنے لگے نا یہ غور سے سنیے گا، آپ کا ساتھ چاہیے. ابھی ناظرین کچھ دن پہلے کا ہی واقعہ ہے. سرگودا میں ایک نوجوان 24 سالہ، ٹھیک ہے، جس کا نام محمد طیب تھا، اس نے خودکشی کر لی. اب جب ریسکیو والے آئے اس کو CPR وغیرہ دینے کی کوشش کی مگر وہ بچ نہیں سکا. تو اس کے بعد جب اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب میں سے ایک چھوٹی سی پرچی نکلی، ٹھیک ہے. انہوں نے اس پرچی کو کھولا، اس میں بہت سے نام لکھے ہوئے تھے اور اس کے آگے اس کے پیسے لکھے ہوئے تھے. تو وہ جو بیسکلی لسٹ بنائی تھی اس نے نام کی، وہ لوگ تھے جن کے اس نے قرض دینے تھے، جن سے ان لوگوں سے اس نے قرض لیا تھا. یہ وہ لوگ تھے.
اور کسی کو 1,25,000 دینا تھا, کسی کو 80,000 دینا تھا, کسی کو 10,000 دینا تھا, کسی کے 30,000. اس طرح پوری ایک لسٹ بنی ہوئی تھی. اور نیچے اس نے اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کی کہ جب میں مر جاؤں, ٹھیک ہے, تو یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے اس کے کہ میرے گھر والوں سے یہ التجا ہے کہ پلیز میرا یہ ادھار واپس دیا جائے تاکہ میرا عذاب جو ہے نا وہ کچھ کم ہو سکے. اب وہ بیچارہ کس سچویشن میں تھا کہ اس نے خودکشی کر لی, سائیکولوجیکلی اس کو کیا پریشر ہو رہا ہوگا کہ اس نے جا کے سوسائڈ کر لی. اب یہ جو ہمارے وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بیسک ضروریات جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. اب وہ کہیں سے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, ہاتھ تو پھیلائیں گے. میرے ایک ٹیلر ہوتے تھے بہت پرانے, ٹھیک ہے, جب میں کپڑوں کا کام کرتی تھی میرے برانڈ کے لیے تو اس میں میرے ایک ماں صاحب ہوتے تھے. ان ماں صاحب نے نا, لوگوں نے بتایا کہ نا انہوں نے خودکشی کی. جب ان سے پوچھا گیا کیوں, تو بتایا گیا کہ انہوں نے نا لوگوں سے قرضے لیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, مجھ سے بھی لیے تھے, مگر کیونکہ میں کام بند کر چکی تھی تو وہ مجھے پتا تھا کہ ان کے حالات ایسے نہیں, 2 بیویاں بھی تھیں ان کی, بزرگ آدمی تھے. تو میں یہ کہتی تھی کہ ان سے کیا پیسے لینے ہیں اور میں کون سے ان سے پیسے لے کے امیر ہو جاؤں گی. اسی طرح باقی لوگوں نے بھی سوچ لیا ہوگا, مگر وہ بندہ شریف تھا, وہ سوچتا رہتا ہوگا, پریشان رہتا ہوگا. ایک دن اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے نا سوسائڈ کر لیا. اسی لیے کیونکہ جو قرضے اس نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, ان کو کھانا روٹی کھلانے کے لیے انہوں نے جو لوگوں سے پیسے لیے تھے وہ دینے کے لیے آگے ان کے پاس کام نہیں تھا. دیکھیں نا, ایک ٹیلر جس کے پاس پہلے تو کلائنٹ تھے تو کام چل رہا تھا, آہستہ آہستہ کلائنٹ کم ہوتے گئے, مہنگائی بڑھتی گئی, تو جب ٹیلر کے پاس اس کے کلائنٹ نہیں ہوں گے, وہ کام نہیں کر کے دے گا, وہ سلائی نہیں کرے گا, اس کے پاس اس کے کسٹمرز نہیں ہوں گے, تو پھر وہ کہاں سے اپنے بچوں کو پالے گا. اب وہ کس سوچ میں, کس ذہن کی ایک پریشر میں ہوں گے کہ اب دیکھیں نا, انسان اپنی تو بھوک برداشت کر سکتا ہے مگر کیا اپنے بچوں کی بھوک برداشت کر سکتا ہے؟ جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں نا تو آپ کے بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ شاپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر خالی ہاتھ ہو نا تو وہ سونی آنکھوں سے آپ کو دیکھتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. باپ سے برداشت نہیں ہوتا. پھر انسان جو ہے نا لوگوں سے قرضے لیتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں کے آگے, ٹھوکریں کھاتا ہے, بھیک مانگتا ہے لوگوں سے کہ مجھے کچھ دے دے تو میں گھر جاؤں, تو میں اپنے بچوں کو پال لوں, روٹی دے دوں. ہائے اللہ. آج ان لوگوں کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب, واسف علی واسف صاحب کے صاحبزادے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, کسی کا درد بیان کرتے ہوئے خود روحانسا ہو جاتا ہے انسان. میرے سے تو یہ شو نہیں بولے جاتے, غلط کرسی پہ بٹھایا مجھے. یہ حساس آدمی کی نشانی ہوتی ہے جی, کہ اس کے قریب اگر کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اثر ضرور لیتا ہے اسے. اور یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, ورنہ بے حسی ہے بہت زیادہ معاشرے میں. لوگ تماشا بنتے دیکھ رہے ہوتے, مدد نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ معاشرے کی اگر کوئی پہچان اگر کسی نے کرانی ہو تو یہ سب سے بڑا اس میں فیکٹر دیکھا جاتا ہے کہ پورا معاشرہ بے حسی کا شکار تو نہیں ہے. یہ معاشرہ ایک دوسرے کو پوچھتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, سخاوت کا ذکر آتا ہے, امانت کا ذکر آتا ہے, اور یہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے کیسا. افسوس کی بات ہے کہ جن چیزوں میں ہم بہت رچ ہیں اور کچھ ہی چیزوں میں سائملٹینیسلی ہم بہت پور بھی ہیں. ہم لوگ ریلیشنز میں باہر کی دنیا سے بہتر ہیں. وہاں پر آئسولیشن بہت ہے, وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کا, پوچھنے کا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی غریب اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. اب وہ ان کی حکومت اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی کبھی وہ ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو حکومت بیٹھی ہو وہاں یہی تو, اور حکومت اس کی مدد کر رہی ہو. میں کسی باہر کے ملک میں تھا تو بچے کے نا اسی دن ہی پیپر بنے تھے, تو کہتا جی میں نے نا جاب ڈھونڈنی ہے اب اپنے لیے. تو میں نے کہا کیسے ڈھونڈو گے, اخبار آتا ہے. اس نے مجھے نا ایک ایپ کھول کے دکھائی جی. اس نے کہا جی اس وقت اس شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے 1,15,000 جابز اویلیبل ہیں, اور میں اس میں سے سلیکٹ کروں گا کہ مجھے میرے جانر کی کون سی ہے جاب,
جو مجھے کرنی ہے اور میرے قریب کون سی ہے میں ادھر جا کے ہٹ کروں گا. تو ایک سسٹم بنے ہوئے جاب کے, یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے, جاب کدھر ہے, پیسے کدھر ہیں, کمانے کیسے ہیں. اور کہیں پر بھی اسکولوں کالجوں میں اس کی نہ کوئی تربیت ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب جو چھوٹے اسکول ہیں جیسے سرگودا ہے, میں خوشاب کا رہنے والا ہوں جی خود, میں ایڈجسنٹ ٹو سرگودا ہی ہے وہ بھی, ہمارا بچپن سرگودا میں گزرا ہوا ہے. تو وہاں سے بڑے بڑے قیمتی لوگ بھی تیار ہوئے ہیں, لیکن اوور آل جو ایک کہنا چاہیے نا کنسٹرکشن آف دیٹ لینڈ, وہ اس طرح سے بھی ڈیولپ نہیں ہوئی, پیچھے ہیں تھوڑے سے. شہر اس طرح سے بڑا نہیں ہو سکا, لیکن بہت اچھا ہو گیا ہے پہلے سے الحمدللہ. وہاں کی مٹی میں زرخیزی ہے, وہاں کی مٹی میں لوگ بڑے, جو کسان ہوتا ہے نا جی, وہ تھوڑا سا ذرا اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ غریبی کو جانتا ہے اور وہ غریب لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. یہ جن دنوں میں فصل نہیں نہ ہوتی تو ان دنوں میں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کسی کے پاس دانے کم ہو گئے تو دانے پہنچا دے, اچھا بھی تیری فصل آئے گی تو دے دیں, کوئی بات نہیں. تو یہ ٹرینڈ ہوا کرتے تھے, اور لوگ بیٹیوں کی شادی پر جا کے خرچ کیا کرتے تھے. دوسرے کی بیٹی ہے, اپنے کی تو کرتے ہی ہیں نا سر, دوسروں کی بیٹیوں پر بھی شادی خرچ کیا کرتے تھے. اب نہیں ہے. کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے آپ لوگوں نے کھانا نہیں بنانا, ہم آپ کے گھر جو مہمان آئیں گے کھانا ہم دیں گے ان کو. یہ اس طرح کی باتیں ابھی بھی شاید موجود ہیں کچھ, یہ سرگودا, خوشاب, چکوال, ان ایریاز کے اندر. تو لیکن جو نوجوانوں کے اندر جو یہ چیز آ رہی ہے نا کہ ہمارے ہاں کوئی ان کو موٹیویٹ کرنے والا, ان کو پکڑ کے بازو کوئی سیدھے رستے پہ لانے والا, اتنی قیمتی ہماری نوجوان نسل ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے. سب سے قیمتی ہیومن پاور کہلاتی ہے اس دنیا میں, یہ اے آئی سے بھی بڑی پاور ہے ہیومن پاور جس کو کہتے ہیں. تو وہ ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں صرف انہی چیزوں کے پیچھے کہ وہ بیچارہ سٹریس نہیں بیئر کر سکا, چاہے بچوں کے لیے ہو, چاہے کسی اپنے فیملی میٹر کے لیے ہو, کوئی اپنا محبت نامہ کسی لڑکی کے ساتھ ہو, سٹریس بیئر نہیں کر سکتے اور وہ وہاں سے ایک آخری رستہ چاہتے ہیں فرار کا. سر ادھر سے جوائن کریں گے, بریک لے لیتی ہوں, پھر آپ ادھر سے ہی ہماری بات کو جو ہے نا کنٹینیو کیجیے گا. آپ کی کالز بھی آپ شامل کیجیے آج ہمارے پروگرام میں, ہم آپ کی کالز اٹینڈ کریں گے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ساتھ کوئی نہیں دیتا, ہم بھی نہیں دیتے. بریک کے بعد ملیں. قرضے کی وجہ سے سوسائڈ, آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں کاشف فرحات صاحب سے. اچھا کاشف محمود صاحب سے. اچھا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوسائڈ بندہ جب کرتا ہے, قرضے تو لے لیتا ہے, نہیں دے پاتا, ظاہر سی بات ہے تبھی جا کے سوسائڈ کرتا ہے, ذہنی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اس انسان کی کہ بندہ یہ اٹیمپٹ کرتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں جینا, میں نے مر جانا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی سوسائڈل کیسز ہوتے ہیں ان کو اینالائز کریں تو آدھے سے زیادہ یا کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی کوئی مینٹل ہسٹری نہیں ہوتی. کیا مطلب کوئی ایسے کہیں نا کہ کوئی مینٹل ڈیزیز یا کوئی الوژن یا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ان کا, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. کثیر تعداد, مور دین 50% اگر لوگ نکالیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہیلدی تھے, فرسٹ کلاس تھے اور روٹین میں اپنا کام کر رہے تھے. اچھا, یہ کبھی پاگل خانے نہیں گئے, کبھی کوئی انہوں نے سلیپنگ پلز نہیں لی ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے نہیں ہے وہ. یعنی کہ اپنی روٹین کی لائف میں چلتے چلتے وہ کسی ایک جگہ پہ سٹک ہو گئے, بالکل سٹک ہو گئے اور ان کو آگے کچھ نظر نہ آیا. اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں ذرا یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو حالت ہے نا, اس حالت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. خودکشی کو حرام اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو اوپر ایسے لگتا ہے کہ رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب کچھ نہیں ہوگا. اچھا جو سوسائڈل کیسز سروائیو کر جاتے ہیں کہ میں نے اٹیمپٹ کی, کئی لوگ ایسے ہیں نا جنہوں نے 18 سال کود گئے, ٹرین کے آگے آ گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی یا بچ گئے, یا بعد میں بچ گئے تو ٹڈے بجی زندگی گزار رہے ہیں, صرف کھا لیا یا کچھ کر لیا ایسے بچ گئے ہیں جی, کوشش تھی ان کی. اب وہ جب بچ جاتے ہیں نا تو وہ
سم ٹائم اپنے آنے والے وقت میں پیچھے گزرے وقت کو ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہ کرتے وہ سوسائڈل اٹیمپٹ تو زیادہ بہتر تھا, یہ موقع بھی گزر ہی جانا تھا. اور وہ افسوس کی اظہار انہوں نے کیا کئی پلیٹ فارم پہ آ کے کہ میں نے فلاں عمر میں میں نے سوسائڈ 1 دفعہ کی, میں نے 2 دفعہ کی, لیکن اب جب میں بچ گیا ہوں اور میں زندگی کے 5 سال آگے آ چکا ہوں تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیا بے وقوفی کی, میں اس کو گزار سکتا تھا اور میں نے اپنی جان دینے کی کوشش کی. جب آپ کی دل میں ہوپ ختم ہو جائے نا اور آپ کو اندھیرا نظر آئے ہر طرف, پھر آپ کے اوپر دروازے بند ہونے شروع ہوتے ہیں. اچھا سر, میں ایک سوال کرنا چاہی تھی, کیونکہ دیکھیں اس چیز کے بارے میں شیور نہیں ہوں, آپ سے یہ پوچھوں گی رہنمائی کے لیے, کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو وہ زندگی ہے جو عارضی ہے, ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, جو اصل زندگی ہے وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اور ہمارے مرنے کے بعد والی زندگی ہے جو شروع ہونی ہے, جس زندگی کے لیے ہم اپنی پوری تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اعمال, ہم اپنے اخلاق, ہم اپنی نیکیاں, ٹھیک ہے, ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ جمع کر رہے ہوتے ہیں, ہر انسان کرتا ہے کہ تاکہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہو, اور وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی. اگر انسان کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے, وہ سوسائڈ جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی پسند نہیں فرمایا, تو اگر کوئی چھت سے گر کے اپنی جان دیتا ہے تو وہ مر گیا. اب مرنے کے بعد اس کی وہ جو دوسری زندگی شروع ہوگی, ٹھیک ہے, شروع تو اس کی بھی ہونی ہے نا, بھلے وہ خود سے مرا ہے, تو کیا اس کی زندگی میں اب یہی چلتا رہے گا اس سے کہ وہ بار بار چھت سے گرا ہے, مرا ہے, پھر زندہ ہوا ہے, پھر چھت سے گرا ہے, پھر مرا ہے, پھر زندہ, اس کے ساتھ یہی سلسلہ رہے گا یا کچھ اور سسٹم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی زندگی کے ساتھ, دی ہوئی زندگی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, وقت سے پہلے اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. مطلب کنڈیمڈ ہیں وہ, ان کی یہاں کی زندگی تو ویسے ہی تباہ ہوئی تھی, تبھی انہوں نے خودکشی کی, اگلی زندگی بھی انہوں نے تباہ کر لی, تباہ کر لی. اب وہ آگے دوزخ میں کیا کر رہے ہوں گے, میرے پاس اس کی کوئی مووی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہوں گے وہاں, مطلب ان کو زندگی ملے گی مگر دوزخ میں. آئے ہائے, تو انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری تباہ کر لی, یہاں کی بھی تباہ کر لی, آخرت اب یہ دیکھیں اس بچے نے جس نے سوسائڈ کی, اس کے پیسے اٹھا کے دیکھیں تو اتنے پیسے کی تو آج کل ویلیو ہی کوئی نہیں ہے, 1,30,32,40,000 روپے ہے, اور یہ ان سے زیادہ برے حالات میں لوگ گزرے ہوئے ہیں. میں خود بھی کئی دفعہ گزرا ہوں زندگی میں, کہ میں زندگی میں ایسے آ کے کھڑا ہو گیا کہ پیسے دینے ہی تھے, لینے میں نے کہیں سے نہیں تھے, تو کیا سوسائڈ کر لینا چاہیے؟ یہ آپ اگزامپل اپنی بھی دیں گے. حامد کی کال ہے, اٹینڈ کرتے ہیں ساتھ. السلام علیکم حامد. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. حامد بھائی کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو قرض ہے نا, اللہ کی رضا سے چاہے کوشش کیا کریں کہ انسان جتنے میں ہے وہ اپنے خود سے ہی رینج کرے. مگر دیکھیں ایک بات یہ بھی تو ہم مانیں گے نا کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. میں جس طرح سے بات کر رہی تھی کہ ہم اپنی بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں, مگر ہم اپنی اولادوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے پیاروں کو, بچوں کو بھوکا نہیں سوتا دیکھ سکتے, مر جاتے ہیں, ہم آدھے تو اسی وقت مر جاتے ہیں. تو یہ سچویشن تو ہوتی ہے کہ کبھی بندہ اس حالت میں مجبور ہو جاتا ہے, انسان ہی ہے نا. اللہ کی رضا سے چاہے, لیکن یہ بات ہے آج کل آپ ماں کے دیکھیں, آپ کو بہت ہی زیادہ خاص دوست بھی ہوگا نا, پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہوں گے لیکن آپ کے لیے نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پیسے اکاؤنٹ میں ہوں گے, پیسے اس کے پاس ہوں گے مگر آپ کے لیے نہیں ہوں گے. ایک ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, مگر بریک کے بعد یہ جو ابھی کہانی مجھے کاشف صاحب نے بتائی ہے نا, ان کی کہانی کی اگزامپل بھی لیں گے, ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے, ٹھیک ہے, بریک کے بعد. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں جو قرضہ لے کر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں. کاشف صاحب نے بات کرنی تھی, انہوں نے اپنی کوئی مثال دینی تھی. یہ وقت ان کے اوپر بھی آیا تھا, تو جب یہ وقت ان کے اوپر آیا تھا تو کیا یہ فیل کرتے تھے کہ میں سوسائڈ کر لوں؟ کیا اس طرح کا پریشر ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا؟ ایک ایگزامپل ہم ان کی بھی لیتے ہیں. جی یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا تھوڑا سا بھی کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ آپ کہاں سے گزر رہے ہیں. اور اس نے کہا ہوا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, فرمان ہے اس کا قرآن حکیم میں. اب جو ان حالات سے گزر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ
ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے, ہمیں بھی گزارا جا رہا ہے. سب غریب نہیں ہوں گے تو سب امیر بھی نہیں ہوں گے, کچھ درمیانے لوگ ہوں گے, کچھ غربت میں ہوں گے, کچھ امیری میں ہوں گے. اب یہ اللہ کی بانٹ ہے, اس بانٹ کو آپ نے ایسے ہی لے کے چلنا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں, مجھے وہ سب کہا کرتے تھے ایک بڑی اچھی بات کہ تمہارا کام ہے کوشش کرنا, رزلٹ کا نام تم نے رکھنا ہے رب تعالیٰ. تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے, اس کا رزلٹ جو بھی نکلے گا نا, تم نے کہنا کہ تمہارے مالک کو, اللہ کو یہی قبول تھا, تم نے اس پہ آمین کہنی ہے اور پھر سے کوشش میں لگ جاؤ. میں اچھے خاصے ڈیکورم والا ہے, MBA والا بچہ, اور صاحبزادہ صاحب شروع سے ہی ہیں جی, تو بڑے لاڈوں میں پلا, ایک ہی بیٹا گھر کا. تو میں نے جن دنوں میں میرے حالات خراب ہو گئے تو میں نکل کھڑا ہوا عام مارکیٹ میں. شادی ہو چکی تھی اس وقت آپ کی؟ جی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی, شادی میری ابھی ہونے والی تھی. اور میں اس سے پہلے مجھ پہ یہ ذمہ داری تھی کہ میں نے بہنوں کی شادی کرنی ہے. 3 بہنوں کی شادی کی, پھر میں نے 2 بہنوں کی اور تیسری کی میرے ساتھ ہی تقریباً تھوڑے. والد صاحب کی زندگی میں بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا, آپ نے کی ہیں تینوں؟ بعد میں آپ کی ذمہ داری؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھے نا چنا, ماشاءاللہ جی. تو میں نکل کھڑا ہوا مارکیٹ اور جا کے میں نے وکیلوں کے دفتر چلا گیا کہ بھائی کوئی مجھ سے چھپوا لو, اپنے وزٹنگ کارڈ چھپوا لو, کوئی لیٹر ہیڈ چھپوا لو, کوئی لفافے چھپوا لو مجھ سے. کسی نے 1500 کا کام دینا, کسی نے 1000 کا کام دینا, کسی نے 2500 کا. تو کہ اب لے کے آنا ہے کام, سروائیو نہیں کرنا میں نے. اب میں یہی دیکھتا رہوں کہ مجھے کوئی ادھار دے گا, مجھے زندگی میں کوئی پکڑ کے لے کے چلے گا. نہیں چل رہا تو میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں کیا؟ کیوں نہیں میں کر سکتا؟ مجھے کہا بھائی محنت کرنے کا حکم دیا, وہ محنت کرنی ہے. تو میں وہ محنت کا سہارا لے کے چلا. اب ایک وقت ایسے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بازو پکڑ لیا, حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے, واقعات بہتر ہونے شروع ہو گئے, پاکستان سے باہر لیکچر بھی ہونے شروع ہو گئے. لیکن میں اس وقت کو بھولا نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے وہ وقت کہ میں کس طرح سے اپنے کندھوں کے اوپر سامان اٹھا کے 3 فلور اوپر چڑھ کے تو میں جا کے ان کو ڈیلیوری دیا کرتا تھا. تو شکر ہے مالک کا کہ مالک نے مجھے ان رستوں سے گزارا ہے کہ مجھے پہچان ملی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں آپ نے اپنی آزمائش کو نا اپنی پاور بنایا. ذوالفقار کی کال ہے, ان کی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا ذوالفقار صاحب, سو دیٹ ہمیں آپ کی آواز آئے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں فضا آپ؟ اللہ کا شکر ذوالفقار صاحب, بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے آج کی ٹاپک؟ ہاں میں نے بھی آج یہ سن رہا تھا مارننگ میں کہ مشکلات انسانوں پہ آتی ہیں. جی. تو جیسے میں نے ایف اے کیا اور ایف اے کے بعد بی اے کے اندر میں جا رہا تھا اور کالج اسٹوڈنٹ تھا. اور کالج اسٹوڈنٹ کے دور میں نا میرے والد صاحب کا ایک بزنس تھا, وہ بزنس بالکل تباہ ہو گیا. وہ کسی نے مطلب کہ کچھ کیا یا کوئی پیسے روک دیے, لینے والوں سے ملے نہیں, دینے والے سر پہ آ گئے. تو اس سلسلے میں لوگوں نے مجھے اٹھا کے رات ٹارچر بھی کیا, ساری رات مارتے بھی رہے اور فون پہ والد صاحب کو سناتے رہے کہ ہاں بھی پیسے دینے ہیں یا ہم اس کی ٹانگیں کاٹ دیں گے. اس طرح کے حالات ہو گئے. اس کے بعد کسی طریقے سے وہ مجھے چھڑوا تو لیا. اس کے بعد ہم نے جو پلاننگ تو ہماری ساری ختم ہو گئی. جہاں ہم نے جو کپڑے کا کام تھا کراچی دیا, وہ بک نہیں رہا تھا. لینے والے ہمارے کراچی پہنچ گئے, یعنی کہ 100 روپے میٹر والی چیز انہوں نے 40 روپے میں ہمارے سے اٹھا لی. وہ اتنا قرض ہو گیا, اس کے اوپر ہمارا مکان بھی بک گیا, ہماری فیکٹری بھی بک گئی. اور اس کے بعد میں اور میرے والد صاحب ٹکری گراؤنڈ, مجھے یاد ہے کہ رات 12 بجے سوچ رہے تھے اب ہمارے پاس رہا تو کچھ نہیں, کیا کریں, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو ان دنوں میں نے فوراً جو بھی تھا کہ ایک ہمارے ملنے والے تھے کراچی میں, عالم تھے, تو ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار صرف آپ ایک وظیفے بتائے, انہوں نے وظائف بتائے. انہوں نے یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अच्छा, ये माशाल्लाह। बताए। उसके बाद हमने ये वजीफा रेगुलर करना शुरू कर दिया। रेगुलर करने के बाद जैसे जैसे मैंने बीए किया, बीए के बाद फिर मुझे नौकरी हल्की सी मिल गई। नौकरी भी मिलती कहाँ थी, मैंने ऑफिस बॉय के साथ जो है ना काम शुरू कर दिया। ऑफिस बॉय से काम सीखा, क्योंकि मेरे अंदर ये था घर का खर्च चलाना है। 3-4 बहनें थी मेरी, अपनी शादी है, सिस्टरों की शादी है, घर चलाना है, यानी कि सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। तो ऊपर से जो शादियां थी, ड्यूटी करनी, पहली ड्यूटी आप ही ये सुने कि 3800 रुपए की थी बस पहली ड्यूटी। 3800, जबकि हमने तकरीबन 40-50 लाख रुपया लोगों का देना था। उस हालत में हम सोच रहे थे घर चलाएंगे, इनको देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने वो वज़ाइफ, वो अल्लाह की तरफ उन्होंने रजू कर दिया, ना कि हम सोच सोच के कुछ और कर लेते। और अल्लाह ने ऐसा करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 2,40,000 रुपए पे नौकरी मैंने ये 24 जनवरी में मैंने रिजाइन किया है। अंदाजा करें कि 2 लाख पे मेरी 3800 की जॉब थी 1997 में। हाँ, तो 2,40,000 में मैंने नौकरी काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 मरले का मुल्तान में मेरा घर भी है। वाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अल्लाह की तरफ रजू किया, तो अल्लाह ने मेरे 3 सिस्टरों की शादी भी कर दी, माशाअल्लाह, मैंने अपनी बड़ी भी की। अच्छी कॉल है आज आप। मेरे 2 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा घर भी अपना है, मैं गाड़ी भी रख सकता हूँ और गाड़ियों का काम भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उस वक्त ख्यालात आते थे यार मैं अभी बीए की नौकरी नहीं है, वालिद साहब कोई रिश्तेदार देने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदारी होने के लिए तैयार नहीं, रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं। मेरी सिस्टर माशाअल्लाह इतना यानी कि अल्लाह की तरफ गए हैं। तो ऐसा असल में भाईजान मैं एक बार आप कॉल ना काटिएगा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उस वक्त आपने गंदी सोच अपने ऊपर हावी नहीं होने दी, आपने अल्लाह की रस्सी पकड़ ली। ऑल दो वज़ाइफ जो आपने किए अल्लाह के नाम थे, उसमें बरकत थी। तो ये जो वज़ाइफ आपने बताएं, मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वज़ाइफ को फॉलो करें। कितनी ज़बरदस्त कॉल थी कि उन्होंने अपनी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में सबके सामने रखी, और ये सदका जारी है। अगर आपकी कोई ऐसी नेकी जो है वो किसी और के काम आ सके, ये नेकियाँ ही होती हैं। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है। अगर हम अल्लाह की रस्सी पकड़ लें और अल्लाह के साथ अपना तकवा ईमान पक्का कर लें, तो हम ये गंदी सोच नहीं लेकर आते कि हमने जान दे देनी है, हमने खुदकुशी करनी है, हमने छत से कूद जाना है, हमने ट्रेन के आगे आके मरना है, या फिर ये गोली खा के मर जाना है, ये पी के मर जाना है। ऐसा नहीं होता। फिर एक और कॉल शामिल करेंगे जी प्रोग्राम में। सिर्फ वज़ाइफ और अल्लाह की तरफ फौरन रजू हो जाए इंशाअल्लाह ताला। कितनी बड़ी भी मुश्किल हो, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं थी, ये तो लाइफ खत्म हो गई थी। हम 10,000 भी नहीं कमा सकते थे, चे जाए कि हम 50 लाख के मकरूज थे। सर वज़ाइफ दोबारा बता दीजिएगा, कितने टाइम पढ़ते थे आप, किस तरीके से पढ़ते थे, तरतीब क्या थी? ये एक तस्बीह पढ़नी है, या रहमान या रहीम हक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर नमाज के बाद आपने ये 100 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़नी है, और अपना मसाइल ज़हन में रखना है। जो भी आपकी गर्ज है इंशाअल्लाह मेरा मालिक चंद दिनों में आपकी तब्दीली आपके सामने नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जी। आप अल्लाह आपको खुश रखे जी। क्या कहेंगे आप इस कॉल पे? अल्लाह का नाम लेने से ना, अगर हालात नहीं भी बदल रहे तो हालत दिल ज़रूर बदल जाती है। इंसान तारीकी से निकल कर रोशनी में आ जाता है। बेशक। और जो नाउमीदी के अंधेरे है ना, वहाँ पे उम्मीद का चिराग रोशन हो जाता है कि कहीं को रास्ता होगा। या अल्लाह तूने मेरा ये टाइम लिखा हुआ है और रिस्क का वादा है तेरा, तूने रिस्क का वादा किया हुआ है, मैं भूखा नहीं मरूंगा, तू बस फैसला कर ले। यही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग गुरु ये काम करते होते थे, अच्छी बुज़ुर्गों की सोबत ये काम किया करती थी कि बच्चों के अंदर जो है ना वो मोटिवेशन डालते थे कि भाई रब का तुमने रास्ता नहीं छोड़ना, पैसे कमाओ ना कमाओ जो करो, रब का रास्ता ना छोड़ना। अच्छा, हम जब डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले यही सोचते हैं मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। ये नहीं सोचते कि भाई रब तो हमारा है, कोई है कि नहीं है, रब हमारा ही है। और रब आपको बाज़ औक़ात तन्हा करके अपने करीब कर रहा होता है। जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपका कोई नहीं होता, उस टाइम के ऊपर सबसे करीब कौन होता है? रब ताला।
اور کبھی آپ اس وقت میں تکلیف میں اپنے آنسو لے کے رب تعالیٰ کے حضور رات کو کبھی پیش ہو جائیں تو کہتے ہیں آسمان ہل جاتے ہیں. ان آنسوؤں کی قیمت جو ہے نا رب تعالیٰ خود ادا کرتا ہے. واہ. حفیظ صاحب کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم حفیظ صاحب. وعلیکم السلام. کیا آپ ٹھیک ہو جی؟ ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے آج کے ٹاپک پہ؟ سر یہ پروگرام جاری ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ بڑا وقت میں آپ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ خودکشی کر گیا ہے اس کے مطابق بات یہ ہے کہ ساتھ اصلیت لوگ ہیں نا ان کے علاقے میں آگے پیچھے صاحب غریب تو نہیں ہے نا, ان سے کہیں گے اس بچے کو معاف کر دیں اور مہربانی ہوگی اوپر نظر رکھیں. آپ کی مہربانی ہوگی. واہ حفیظ صاحب. ہیلو حفیظ صاحب چھا گئے آپ. بہت اچھی بات کی ہے. آپ کی سوچ ہے, آپ نے کیا بات کی. ان لوگوں سے کہیں کہ یہ غریب لوگوں کا خیال کریں. آگے پیچھے ہے نا لوگ سب غریب تو نہیں ہے نا. واہ کیا بات کی آپ نے. واہ. بس یہ بات ہے, بس اس کو آئی رہتے ہیں. ہے جی بالکل. حفیظ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. کیا بات ہے. دیکھیں یہ کالز میں کہتی ہوں جو آپ کی کال شامل ہوتی ہے نا, ہم بھی آپ سے اور لوگ آپ سے کتنا سیکھتے ہیں. ایک کال آپ کی بات جو اچھی بات جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے گھر کر دیتی ہے. یہ سوچ ہمیں, میں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوں, مجھے نہیں آئی. یہ سوچ آپ نے دی. خدا کے لیے جس بچے کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, محمد, جس نے خودکشی کر لی ہے, ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ وہ اپنے قرضے پورے نہیں کر سکتا تھا, اور اس نے پوری لسٹ بنائی تھی لوگوں کے ناموں کی اور ان کے پیسوں کی, اور اپنے گھر والوں کو اس نے کہا کہ میرے اوپر سے عذاب اتروا دینا, ان کے قرضے دے دینا میرے منے. تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں جن جن لوگوں سے اس نے پیسے لیے تھے وہ صاحب حیثیت لوگ تھے, اور وہ بڑا غیرت مند آدمی تھا کہ جس نے لسٹ بھی بنائی, اس کو یہ مرتے ہوئے بھی خیال تھا کہ میرے یہ پیسے دیے جائیں. یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں آپ لوگ سب صاحب حیثیت ہوں گے اللہ کے نام پہ. اب اس دنیا سے چلا گیا, اس کے قرضے معاف کر دیجیے گا. اس کی فیملی کو فون کیجیے آج اور اس کو بتائیے, جا کے ملیے, بولیے کہ ہم نے قرضے معاف کیے. یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اللہ کے نام پہ, اللہ کے واسطے صدقے, پلیز بریک لیجیے گا. اچھا جی, یہ جو قرضہ لوگ لیتے ہیں اور اس کے بعد ادا نہیں کر سکتے, اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے, آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں. اتنی اچھی اچھی کالز, اتنے پیارے پیارے لوگ اتنی اچھی رہنمائی کر رہے ہیں, آج اتنا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, ہم سارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اس ٹاپک کو, کسی بھی ٹاپک کو ہم اس لیے یہاں پہ چھیڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں سن کے شاید کوئی ایک بندہ ٹھیک ہو جائے, کوئی ایک بندہ ایسی کوئی غلطی دوبارہ نہ کرے. کاشف صاحب مجھے بتائیں, جو پریشر ہے انسان کے اوپر جو آتا ہے, خود جو انسان لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب انسان قرضے میں ہوتا ہے, کسی ایسے برے حالت میں ہوتا ہے, بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے پا رہا, گھر کے راشن نہیں لا پا رہا, ظاہر سی بات ہے گھر کے جو اپنے ہوتے ہیں, جو پیارے ہوتے ہیں, وہ بھی پریشر دینا شروع کر دیتے ہیں. بیگم ہے وہ چک چک بولنا شروع کر دیتی ہے. ماں اور باپ بوڑھے, اگر ان کی دوائی نہیں لے کے آ پا رہا, ان کا علاج نہیں کرا پا رہا, یا بجلی کا بل نہیں دے پا رہا, بجلی کٹ گئی, ایسے اس طرح کے جو معاشرے کے مرد کو بیچارے کو پریشر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ چک چکے بھی تو گھر والوں کی بھی تو صحرا ہوتا ہے. گھر والے بھی کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اس بندے کا. پھر وہ کہتا ہے جن گھر والوں کے لیے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں نا, یہ میرا کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. پھر اس کے اور اپنے دوست احباب, ارد گرد کے لوگ, کچھ رشتہ دار کبھی نہیں کھڑے ہوتے اس کے آگے کہ وہ بندہ جو ہے چپ ہے, خاموش ہے, یا لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا, یا چھپ گیا ہے. تو کیوں چھپ گیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کے کبھی اس کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے, اس کا ڈپریشن دور نہیں کرتے, کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار تھوڑا بہت ہم مل کے نا سارے تھوڑا بہت تمہیں اس پریشر سے نکال دیتے ہیں تاکہ تمہاری مینٹل سچویشن ٹھیک ہو جائے. اپنے پیارے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, کوئی دوست ارد گرد کے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اس کو ایسی حالت میں دیکھ کے؟ دیکھیں, جو سب سے پہلی بات ہے نا, جو آپ نے گھر والوں کی, اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ایک آپ کی حدیث مبارکہ ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اور اس وقت تم شادی مت کرنا جب تمہارے گھر والے تمہارے ایمان کے اوپر کویسچن کریں کہ تم بے ایمان ہو جاؤ لیکن گھر میں پیسے لے کے آؤ. ایمان نہ چھوڑنا اپنا, یعنی کہ گھر والے آپ کو پریشرائز کر سکتے ہیں. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والی ایک سچویشن ہے. پریشر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ والوں نے گاڑی لے لی ہے, میں نے کیوں نہیں لی ہے, میری بہن کے پاس فلاں چیز ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں, میرے کیوں نہیں پڑھتے. یہ سارے پریشر کون بیئر کر رہا ہوتا ہے؟ یہ میاں بیئر کر رہا ہوتا ہے. اب اس کی استطاعت نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے حلال کھانا ہے, تو وہ کہتی ہے حلال کھا یا نہ کھا, مر جا کے کہیں پیسے لے کے آ گھر میں, ہمیں تو یہ ساری فیسلٹیز پوری کرنی ہے.
تو ایسے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے تم شادی مت کرنا، ایمان نہ چھوڑنا۔ اب یہ جو لوگ، میں کہتا ہوں زندگی میں نا آپ کے فیصلے آپ کے بچوں کی طرح سے ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط فیصلوں سے آپ سیکھتے ہیں، لیکن بھاگنا نہیں ہے زندگی میں، کبھی فیس کرنا ہے۔ میں ایسے حالات سے گزرا ہوں کہ میں نے کسی کے پیسے دینے تھے 25,000 روپے دینے تھے، وہ فون پہ فون، میں اسے خط لکھ دیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہے اس وقت پیسے، جہاں سے لینے تھے وہاں سے آئے نہیں، اور تمہارے میں نے دینے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دے گا تو میں آپ کو دوں گا، مجھے اللہ نے جدھر سے بھی دیے میں آپ کو دے دوں گا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور اچھا میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کیا کہ کسی کا کوئی بات ہو، کسی کی کوئی میں نے اگر چیز دینی ہو، رہے ہیں یہ واقعات، تو میں کبھی کہوں کہ میں نے فون نہیں اٹھانا، یا میں گھر سے فرار ہو جاؤں، یا میں کسی سے ملنا بند کر دوں۔ جیسے وہ کہتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ فیس کریں زندگی کو، زندگی کے تلخ تجربات ہی آپ کو گرو کرتے ہیں، یہ آپ کے پودے کو سخت بناتے ہیں۔ آپ نے زندگی کے اگر کوئی تجربہ سیکھنا ہے اچھے دنوں میں نہیں سیکھ سکتے۔ تو خودکشی کرنا بزدلی ہے؟ خودکشی کرنا اتنی زبردست بزدلی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ آپ نے تہیہ کر لیا کہ یہ پوری جو فلم چل رہی ہے میں اس میں سے نکلنا چاہتا ہوں، اتنی مشکل ہے یہ ساری کہانی زندگی اس کی؟ کو فیس کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں، میں آپ کو یہی اتنے سے بتا رہا ہوں۔ پرابلم سے خودکشی کرنا؟ لوگ پریشر میں جب آتے ہیں نا جی، تو وہ بعض اوقات اپنی سٹیبلٹی بھول جاتے ہیں، اور شاید دوستوں کا سہارا بھی کم ہوتا ہے، اور شاید سب سے بڑا اللہ کے اوپر یقین بھی کم ہوتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرض جو ہم لیتے ہیں وہ ایک نحوست ہے، کسی بھی صورت میں آپ قرض نہ لو، اگر آپ بھوکے رہ لو، فاقے کاٹ لو، سود ہے اللہ سے جنگ ہے، سود ہے اللہ سے جنگ۔ ہاں قرض تو یہ آپ لے نحوست سکتے ہے؟ ہیں۔ نہیں نحوست نہیں ہے بالکل۔ آپ کا 70% معاشرہ جو ہے قرض کے اوپر چل مگر رہا ہے۔ سود ہے نا، اگر کوئی آپ کا جان پہچان والا، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی فیملی اگر کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے اور اس کو ٹائم پہ اس کی اور بالکل واپس یہ کر دیتا منع ہے کہ اس پیسے کے اس پیسے کے اوپر اگر کوئی سود مانگتا ہے تو سود مانگنے والا حرام ہو جائے گا، کہ بھائی یہ تم نے نہیں دیا اس کے اوپر مجھے 2,000 روپے دو۔ اب جیسے یہاں پہ لوگ لیتے ہیں نا، وہ پٹھانوں سے پیسے لے لیتے ہیں کہ 1 لاکھ کے اوپر جی 5,000 روپے ہمیں تم مہینے کے دو گے تو یہ 1,00,000 روپے لے لو تم۔ یہ غلط ہے، بچ جائیں اس سے۔ اس پیسے کے اندر نحوست ہے، اس کے اندر کہیں پہ بھی فلاح نہیں ہے، اور اس کے بیچ میں آپ کے لیے کہیں پر بھی خیر نہیں ہے۔ 2 روپے کم کما لیں، 2 روٹیاں کم کھا لیں، سہولت کے ساتھ گزار لیں، اللہ سے جنگ نہ کریں۔ مطلب مزید انسان ڈوبتا جائے گا مگر وہ کامیاب ایسے نہ کریں۔ اس مالک پہ بھی تھوڑا یقین کر کے دیکھیں۔ سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ تم نے اپنی زندگی خود زخمی کی ہے، اسے اب تھوڑا سا اللہ کے حوالے بھی کر کے دیکھو، شاید کوئی بہتر نتیجہ نکال دے تمہارا۔ ہم لوگ کا اللہ کے اوپر یقین کم ہو گیا ہے، اور ہم بزدل ہو گئے ہیں جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف یہ ایک بچہ نہیں ہے، میں تو پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں وہ فلانے فلیٹ میں وہ فوت ہو گئی، فلانی خودکشی ہو گئی، یہ ہو گئی۔ کتنے سارے ایونٹس اس لیے آتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اللہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اور ہم لوگ نا وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، امید کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کی رحمت کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی حل نہیں نکل رہا زندگی کے اندر تو حل والے کے اوپر چھوڑ کے دیکھیں، کہیں سے کوئی اللہ تعالیٰ سبب آپ کا نکالے گا۔ اللہ وہاں سے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس کا ایک نام ہے کہ وہ سبب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ ہمت نہ ہاریں، کمزوری نہ دکھائیں، اللہ مغفرت کرے بچے کی، کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ تھینک یو، بہت شکریہ کاشف صاحب، بہت زبردست آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بندہ سن کے اپنی زندگی کو بدل لے تو میں کہوں گی ہماری ادھر جو شو ہے یہ کرنے کا حق پورا ہو جائے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی، وہ آپ پلیز غور سے سنیے گا اس بات کو، بڑے دل سے کہہ رہی ہوں اس سیگمنٹ کے لیے، کہ جو لوگ قرضہ لے چکے ہیں یا کوئی ایسی ڈپریشن یا ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو آپ کے جتنے آپس میں پیارے ہیں، گھر والے خاص طور پہ بیگم، ماں باپ، دوسرے بھائی بہن، ٹھیک ہے، چھوٹے بھائی بہن جو بھی، بڑے بھائی بہن جو بھی ہیں، اس بندے کو اس سچویشن سے مل کے نکالیں۔ اگر آپ پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو پہلے اس کی کاؤنسلنگ سے مدد کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو تھوڑا سا ڈپریشن سے، اس پریشر سے نکالیں، اور اس کی جو
ارد گرد کے ایسے لوگ ہیں اس کے کسی کام کروانے میں, کہیں کچھ جاب دلوانے میں مدد کریں تاکہ اس کا کوئی ایسا ذریعہ بنے تاکہ وہ کسی سے لیے ہوئے قرضے کو پورا کر سکے, یا خاندان والے مل کے اس وقت اس سچویشن سے اس کو نکال دیں جہاں پر وہ اس ٹرامے میں, تکلیف میں. خدا را اس طریقے سے اپنے لوگوں کو, اپنے پیاروں کو خود بچائیے, اپنی چیزوں کے اپنے الزامات دوسروں پر ڈال کے معاشرے میں نہ پھینکیں. پھر اسی طرح ایک ایک کر کے جو ہے نا کسی نہ کسی کی کمرے میں بند لاش ملے گی, کسی کے ہسپتال میں ملے گی, کسی کی چھت سے کودتے ہوئے ملے گی, کسی کی کہیں, کسی کی پانی میں, کسی کی ٹرین کے آگے پٹری پہ لاش پڑی ملے گی. خدا کے لیے خیال کیجیے. بریک کے بعد ملتے ہیں. اوکے جی ناظرین, آج 1 اگست ہے اور یہ دن جو ہے نا یہ منایا جاتا ہے پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے. پوری دنیا میں اس کی اویئرنیس کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو آج ہم نے بھی سوچا کہ اسی کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس پہ سیگمنٹ کریں گے. ناظرین, پھیپھڑوں کا جو کینسر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سگریٹس اور ویپس اور شیشہ پینے کی وجہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو یہ پولوشنز ہوتے ہیں نا, اکتوبر نومبر کے جو مہینے میں ہمارے اسموک وغیرہ نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. گاڑی کا جو دھواں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ریزنز آج ہم طریقے سے ڈسکس کریں گے اور اس کے جو سمٹمز ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور کیا یہ قابل علاج ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹریٹیبل ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج پروفیسر ڈاکٹر عباس کھوکھر صاحب کو بلایا ہے. آنکولوجسٹ ہیں, کینسر کے حوالے سے اسپیشلسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اس لیے آج ان کو مدعو کیا ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ جو ریزنز ہیں, ٹھیک ہے, پھیپھڑوں کا جو لنگس کے جو کینسرز ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے, کیوں ہوتے ہیں یہ؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا, سب سے کامن ریزن اس کی اسموکنگ ہے, سگریٹ نوشی ہے, ویپ ہے, پولوشن ہے, شیشہ ہے, اور جیسے گاڑیوں کا دھواں ہے, انڈسٹریل ویسٹ ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارا پورا ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فوگ کا زیادہ اثر رہتا ہے, اور اس کی وہ ساری چیزیں ہم انہیل کر رہے ہیں, ہمارے لنگس کے اندر جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاتھ ہیں, اگر یہ گندے ہو جاتے ہیں, ہمیں دکھتے ہیں, ہم دھو لیتے ہیں, لنگس ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور جیسے جیسے اس کے اندر پولوشن جا رہی ہوتی ہے, اسموک جا رہا ہوتا ہے, یہ اندر سے کالے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ان کے اندر وہ انجریز ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے کھانسی کا آنا, بلغم کا رہنا, وہ چیزیں, سانس میں خرابی ہونا, دمے وغیرہ کی بیماری کا لگ جانا. اب یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, اور الٹیمیٹلی ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو زیادہ دیر تک رہیں. سر جیسے ہم رورل ایریاز میں پرانے جیسے لوگ ہوتے تھے, گاؤں وغیرہ میں جاؤ, وہاں پہ جو بوڑھے بابا جی ہوتے ہیں وہ حکے پھیرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شیشے پیے جا رہے ہیں, حکے پیے جا رہے ہیں, کھانسے جا رہے ہیں, کھنگے جا رہے ہیں, کھنگے جا رہے ہیں. تو یہی ان کی نشانی ہے کہ ان کی جو کھانسیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے لنگس کے ایشو چل رہے ہیں. جی, لنگس کا ایشو چل رہا ہے تو وہ اس کی ایک سمٹم ہے نا, کھانسی آنا تو ایک علامت ہے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے. اچھا, یا تو وہ خون آنا, تو شیشے پیتے ہیں, حکے سٹتے ہیں اور کھانستے ہی رہتے ہیں. وہ چونکہ وہ نشہ ہے نا, ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے, اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے. اور اس چیز کو جتنی اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اور عادت جتنی پکی ہوتی چلے جائے, اس سے پھر چھٹکارا ممکن نہیں. اس سے بھی ان کو کیا کوئی بز آتا ہے جو یہ لوگ پیتے رہتے ہیں, نشہ اس کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ جو مزے. ڈیفینیٹلی جی, اسموکنگ سے لے کے آپ شیشہ, ویپ, یہ ساری چیزیں, یہ اس میں ڈیپینڈنس ہے, اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر پھر آگے گزارا مشکل ہو جاتا ہے. اوکے, تو انسان باوجود کوشش کے نہیں چھوڑ پاتا, اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. سر اب یہ بتائیے گا کہ جو کینسر ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو اقسام ہوتی ہیں, اس کی صرف ایک ہی ہے اقسام یا پھر اس کی بھی کوئی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, تو بتائیے گا. دیکھیے, عام بندے کے لیے تو یہ ایک لنگ کینسر ہے. ہاں, اگر ہم آج لنگ کینسر کے لیے بیٹھے ہیں تو لنگ کینسر عام بندے کی, لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کی کئی قسمیں ہیں. اگر اس کو موٹی میں ڈیوائڈ کریں تو ایک نان اسمال سیل لنگ کینسر ہے اور ایک اسمال سیل لنگ کینسر ہے. جو نان اسمال سیل ہے اس میں فردر آگے کچھ ٹائپس ہیں, اسمال سیل جو ہے اس میں بھی کچھ ایسی ٹائپس ہیں, لیکن اسمال سیل بہت خطرناک ہوتا ہے. نان اسمال سیل میں زیادہ تھیریپی کے پوائنٹ آف ویو سے, علاج کے پوائنٹ آف ویو سے ترقی ہوئی ہے, اور کچھ ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جس سے اس میں ٹریٹمنٹ میں بڑا فائدہ ہوا ہے.
اچھا آپ نے ایک چیز یہ بھی بولی کہ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمارے پھیپھڑے کے اندر کوئی ایسا میکانزم نہیں ہوتا جو آٹومیٹکلی اس کے اندر کی صفائی کرتے رہے؟ اگر سگریٹ چھوڑ دیں، شیشہ چھوڑ دیں، ویپ چھوڑ دیں تو وہ اندر سے خود بخود صاف نہیں ہو سکتا؟ کوئی ہے ایسا میکینک؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایسا میکنزم ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ہم کتنا ایکسپوز ہو رہے ہیں. اگر ہمارا ایک آٹومیٹیکلی ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے کلیننگ کا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہم اس کے اندر اس کو پولیوٹ کری جا رہے ہیں تو وہ پھر پروسیس بھی فیل ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ اگر اسموکنگ یا اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو کم از کم 10 سے 15 سال لگتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ختم ہو جائے. اگر ایک بندے نے 5-7 سال اسموکنگ کی ہے تو اس کے ایفیکٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے 10 سے 15 سال لگیں گے. تو یہ ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے. ایک بندہ 50 سال کی عمر میں چھوڑتا ہے تو 65 سال پہ جا کے اس کے وہ اسموکنگ کے اثرات کم ہوئیں گے. اچھا اب اس کی جو علامات ہے، ٹھیک ہے، عام بندہ تو یہ سمجھے گا کہ کیونکہ اس کو کھانسی ہو گیا، اس کو نزلہ ہو گیا، اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تو مجھے لنگس کینسر ہو رہا ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے. وہی اگر ایک اسموکر اور ایک کرونک اسموکر ہے جس کو 30-40 سال ہو گئے ہیں اسموکنگ، اس کی کھانسی ایک مختلف کھانسی ہے. ایک نزلے زکام والی سے ایک بچے کو لگ جاتا ہے، روز ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، بچوں میں لگ جاتا ہے، بڑوں میں ہو جاتا ہے. نزلہ زکام ہوتا ہے 3-4-5 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک کھانسی وہ والی ہے جس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رسک فیکٹرز ہیں، کوئی ایسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے جس کا دھواں آ رہا ہے بہت زیادہ، کوئی اسموکنگ کر رہا ہے بہت لمبے عرصے سے، تو یہ وہ خطرناک علامات ہیں جس کے ساتھ کھانسی کا آنا خطرناک ہو سکتا ہے. پھر کھانسی کے ساتھ اگر خون آ رہا ہے تو یہ ایک اور خطرناک علامت ہے. اور اس کے علاوہ کھانسی ٹھیک نہ ہونا، اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں، کوئی دوائیاں لیتے ہیں، 5-6 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، وزن کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، سانس میں خرابی آنا شروع ہو گئی ہے، یہ وہ ساری علامات، بھوک نہیں لگ رہی ہے، یہ علامات ہیں جو پین خطرناک ہوتی ہے ہیں. کوئی ساتھ یا پین نہیں ہوتی؟ پین بھی ہے؟ چیسٹ پین ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اچھا اب مجھے بتائیں اس کے ٹیسٹ وغیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ اب ان علامات کے ساتھ بندہ جب جائے تو پہلے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ڈاکٹر کے پاس جائے؟ کوئی لنگس کینسر کے ہیں کوئی ایسے ٹیسٹ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا، ایک مستند ڈاکٹر سے جو اس چیز کا ماہر ہو اس سے بات کرنا. اس میں پلمونالوجسٹ جس کو چیسٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں ان سے بات کی جائے. تو یہ کون سے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو چیسٹ ایکس رے کروایا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی اسپاٹ، کوئی نشان تو نہیں ہے لنگس میں، اور اس کی بیسس پہ فردر ڈیسیجن لیا جاتا ہے، جس میں کیمرے والا ٹیسٹ ہے جس میں لنگس کو اندر سے جا کے دیکھا جاتا ہے، برونکوسکوپی بولتے ہیں، یا سی ٹی اسکین ہے، یا پیٹ اسکین ہے، کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہیں. یہ سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈاکٹر ہی تجویز کرے گا، اپنے طور پہ ان کو کرنا مناسب نہیں ہے. اوکے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں ابھی، اور ہم لنگس کینسر کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی علامات، اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ. اوکے جی، ڈاکٹر عباس کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ ہمیں آج پھیپھڑوں کے کینسر جو ہے اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ کون سے سٹیجز پہ جا کر جو ہے ایک دم سے سامنے آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سچویشن میں ہے؟ بڑا اچھا سوال. دیکھیے اسٹیج 4 ایک موسٹ کامنلی پریزنٹڈ اسٹیج ہے. کینسر عام طور پہ لنگ کینسر چوتھی یا تیسری اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوتا ہے. اسٹیجز کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیج 1 اور 2 وہ اسٹیجز ہیں جس میں لنگ کے اندر ہی کینسر ہے یا اس میں چھوٹا یا بڑا ہے، اور اسٹیج 3 اور 4 میں ہے کہ اسٹیج 3 میں وہ لنگس کے نوڈیولز میں چلا گیا، لمف نوڈز میں، اور اسٹیج 4 کا مطلب ہے کہ جسم کے دوسرے حصوں میں جیسے لیور میں، بون میں، یا کسی اور جسم کے حصے میں جیسے برین میں یہ چلا جائے تو اسٹیج 4 کہلاتا ہے. اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 بڑی خطرناک اسٹیجز ہیں. اس میں علاج اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا، اور علاج کی تکلیف، صعوبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. علاج کیمو تھیراپی، ریڈیشن تھیراپی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایکسپینسو بھی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں، اور مریض پہلے ہی بڑا کمزور ہوا ہوتا ہے جب لنگ کینسر ہوتا ہے، سانس نہیں آ رہی ہوتی، کھانا پینا دشوار ہوتا ہے، وزن بہت کم ہو گیا ہوتا ہے، کیکیکسیا ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں. سر اب یہ جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں ان کو کیا کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے جو ابھی ان کو کوئی ایسے سمٹمز نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے وہ ابھی اسٹیج 1 یا 2 پہ پھر رہے ہوں، مگر ان کو کوئی ٹیسٹ ویسے کروا لینے چاہیے جتنے لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو ہم اپنی زبان میں اسکریننگ کہتے ہیں، کہ سمٹمز نہ ہوں
لیکن ہم اپنے طور پہ احتیاطی طور پہ کچھ ایسے ٹیسٹ کروائیں جس سے اگر کوئی چھوٹا ٹیومر ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے. وہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ اس کا نام ہے لو ڈوز سی ٹی اسکین. یہ سی ٹی اسکین کی ایک فارم ہے جس میں ریڈیشن جو پیشنٹ کو دی جاتی ہیں وہ لو ڈوز میں تھوڑی سی کم کر کے دی جاتی ہیں, اور اس سے اگر لنگس میں کوئی ایسا نشان ہے جو سسپیشیس ہے, جس پہ شک ہے ہمیں کہ وہ کینسر ہو سکتا ہے, تو پہلے سٹیج پہ اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موجود ہے, اور پھر اس کی فردر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, یا اس کو برونکوسکوپی کے ذریعے یا بائپسی کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے. اس ٹائم پہ وہ کیور ہو سکتا ہے اس وقت اگر پتہ چل جائے؟ جی ایگزیکٹلی, بڑا ضروری ہے کہ یہ اسکریننگ کروائی جائے. وہ لوگ جو کرونک سموکرز ہیں, جن کو کرونک سموکنگ ہے یا کرونک کھانسی چل رہی ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے, تو ایسے مریضوں کو ہر سال اگر لو ڈوز سی ٹی اسکین کروائیں اور وہ ان کو چھوٹا ٹیومر پتہ چلے تو اس کا علاج ممکن ہے. وہ بعض دفعہ صرف سرجری سے اور بعض دفعہ صرف ریڈیشن تھیراپی سے حل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد صرف فالو اپ کرنا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیمو تھیراپی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بعض دفعہ مزید جو مہنگے علاج ہیں, امیونو تھیراپی, ٹارگیٹڈ تھیراپیز ہیں, ان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو لو ڈوز سی ٹی اسکین دنیا میں عام ہو رہا ہے. ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ ایک مینڈیٹری ٹیسٹ ہو گیا ہوا ہے ان لوگوں میں جو اسموکر ہیں, جو ہائی رسک ہیں, اور اس کے ساتھ جلدی کینسر کو پکڑ کے اس کو وہیں پہ کل کر دیا جاتا ہے. اچھا, آج کل یہ جو فینومینا چل رہا ہے نا کہ ویپ, ہر لڑکا ہر لڑکی ینگ جنریشن جتنی بھی ہے ویپ پہ آ گئی ہے بھائی. تو جو سگریٹ بھی پیتے تھے نا وہ بھی سگریٹ چھوڑ کے ویپ پہ آ گئے ہیں کہ بھائی یہ تو اس سے کم نقصان دہ ہے اور ہائی فیشن بھی ہے تو ہم تو یہ ویپ پئیں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے ذرا نقصانات بھی بتائیں, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی جو کینسر کریں, جیسے سگریٹ میں ٹار وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ نقصان کرتی ہیں, اس کے اندر وہ یہ نہیں ہے تو اس لیے کم نقصان دہ. پیپل سیز دس, اس کے بارے میں بتائیں نا. ویپ جی اس کے حق میں ایک طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور ویپ انتہائی نقصان دہ ہے. اس میں کیمیکلز ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے اجزاء ہیں جو ٹوبیکو اسموک میں ہوتے ہیں اور اس میں نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کا بھی کیمیکل ایک اسٹرکچر ہے, اور کیمیکلز ہمارے باڈی میں جاتے ہیں, ہم انہیل کرتے ہیں اور وہ لنگس میں جا کے ان کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ تو اتنا سیویئر ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ لنگس فیلئر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. اور کرونک ویپ ایک ایکسپوجر ہے جو کیمیکلز ہمارے لنگس میں مسلسل جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ چیز بھی کینسر میں چلی جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹ ہے, وہ دھوئیں والا انوائرمنٹ. ویپ کے ساتھ بھی رسک ہائی ہو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی یو ول لینڈ ان ٹو دیٹ انوائرمنٹ اور ان دیٹ سوسائٹی جہاں پہ اسموکنگ بھی ہوئے گی اور ہر طرح کی ایڈکشن اور نشے والی بات ہوئے گی. کسی کے پاس ویپ پڑا ہے؟ علی رانا کے پاس اگر ویپ پڑا ہے مجھے ذرا ہاتھ بھی دیجیے گا, اس میں میں کچھ چیزیں دکھا سکوں. جلدی سے لے کر آئیے گا, میں کچھ چیزیں دکھاتی ہوں. ہمارے یہاں پر بھی ایک کچھ لوگ ہیں جو میں کسی کا نام نہیں لوں گی کہ کون ویپ کرتا ہے کون نہیں کرتا, ہو سکتا ہے گھر سے چھپ کے کرتے ہوں, اس لیے کسی سے ادھار لے کر آئے ہو نا؟ ہاں کسی سے. یہ ایسا نہیں ہے, اچھا بچہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ شکل ہے, کلوز کیجیے گا ذرا. یہ ویپ ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ نے تو کافیوں کے دیکھے ہوں گے. تو اس ویپ میں ایک لیکوڈ والی بھی جگہ ہے, ٹھیک ہے, جس کے یہ دیکھیں نا, یہ جو اوپر ہے نا ایک یہاں پہ کوائل ہے, اس جگہ پہ لیکوڈ بھرا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو لیکوڈ ہے اس کے اندر کتنے کیمیکلز ہوں گے اس کوائل کے اندر, کیونکہ وہ اس کوائل کے ذریعے اس لیکوڈ کو جلاتی ہے. تو وہ کوائل جب اس لیکوڈ کے ساتھ جا کے اس کو برن کرتی ہے, اس کو گرم کرتی ہے, اس کو جلاتی ہے, تو یہ کتنے نقصانات ہوتے ہوں گے اس کے, اور کیا کیا کیمیکلز اس لیکوڈ کے اندر ہوتے ہوں گے جو اس کو کوائل کے ذریعے برن کر کے ایک دھوئے کی فارم میں آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے ویپ کی صورت میں. تو اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا. جی آپ کی بات بالکل بجائے. کوائل, اس کو برن کرنا, اس کے ساتھ ایک اسموک پیدا ہونا اور کیمیکل ریئیکشن ہونا, یہ ساری چیزیں ہمارے لنگس کے لیے انتہائی ڈیمیجنگ ہیں, نقصان دہ ہیں. امیجیٹلی تو ہمیں وہ دمے والی چیز اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, کھانسی وغیرہ, لیکن کرونک اسموکنگ ایک جیسے ایک زخم ہے, اس کو مسلسل آپ کھرچتے رہیں تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ پھر ایک زہر باد بن جاتا ہے. تو یہ والی چیزیں ایسی ہیں جو کرونیکلی یوز کی جائیں تو بہت نقصان دہ ہیں, اور لنگ کینسر بھی ایک چیز ہے, اور اس کے علاوہ لنگ ڈیمیج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. اس کو پی سکتی ہوں میں؟ زہر ہے, کبھی بھی نہیں پیوں گی.
استغفراللہ، نہ کہ وہی حکیم صاحب کا کوئی نسخہ نہیں جو ٹرائل پہ میں جو پی لوں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ نے ہمیں ایلیبریٹ کیا ہے اور آپ نے بڑی رہنمائی کی ہے. جس طریقے کی آپ کی شخصیت ہے اسی طریقے سے آپ نے لوگوں کو بڑے پیار سے، دھیمے لہجے سے، مزے سے سمجھایا ہے. دیکھیں جی یہ بہت ڈینجر ہے، چاہے آپ کا شیشہ ہو، چاہے آپ کا یہ ویپ ہو، چاہے آپ کی سگریٹ ہو. اور ہماری نوجوان نسل جو ہے نا اس پہ لت پہ لگ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس گن سے نکلیں، اس لت سے نکلیں. آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ منڈے کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جمعہ مبارک.